یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں انجینئر سے ایک گزارش کرتا ہوں بس، کیونکہ یہ بار بار ٹاپک آتا ہے، مجھے ایک دفعہ اپنے سامنے بیٹھنے دے. میں مناظرہ نہیں کروں گا. میں جیسے آپ نے ہر ایک کو سوال کرنے کی اجازت دی ہے، میں بھی آپ سے ایک طالب علم بن کے آؤں گا، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، بہت ادب سے، بہت تمیز سے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی پھڈا نہیں، ایسے بیٹھوں گا آپ کی خدمت میں، آپ کے چرنوں میں، آپ کے پاؤں میں، آپ سے سوال پوچھوں گا. آپ نے یہ جو حدیث پڑھی تھی اس دن، اس کا جو ترجمہ کیا تھا، یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے یہ والا ترجمہ؟ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے جو یہ کہا تھا کہ کسی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار نہیں دیا، تو یہ آپ کو خواب آیا تھا، یہ کسی بزرگ نے کوئی الہام ہوا تھا، فلاں فلاں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، آپ نے کیسے پھینک دی؟ آپ نے جو اس دن یہ کلپ میں فرمایا تھا کہ یہ علماء دیوبند کا گڑھا ہوا عقیدہ ہے، تو یہ تو ہزاروں سال سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے، تو گڑھا ہوا تو وہ چیز ہوتی ہے جو ایجاد کی ہو. تو یہ آپ نے کیسے بہت لمبی، یعنی بہت تمیز سے نا، پھینکنا کا لفظ استعمال کروں گا کہ اتنے سوالات ہیں نا، بے ہوش نہ ہو جائے نا، میرا نام بدل دینا، بھاگ جائے گا. وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کلپ بازی کرو. تو کلپ بازی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک لمبی بحث چلتی ہے نہ ختم ہونے والی، پھر اس کے بہت سارے، ابھی دیکھو نا کلپ بازی ہوئی ہے نا عدالتی خلا پہ، میں نے اتنا مدلل ریکارڈ کروایا، مان لیا اس نے، ایسا پی گیا، ایسا گھما دیا، اس کے اسٹوڈنٹ بھی کہنے ہاں اس نے تو یہ دعویٰ ہی نہیں کیا. تو اس میں خیانت آسان ہوتی ہے، جب فیس ٹو فیس بیٹھ کے بات ہوتی ہے نا تو پھر بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے. اب یہ عبداللہ بن عباس والی حدیث جو ہے، جابر بن زید کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں میرا خیال یہی ہے کہ ظہر کو مقدم کیا تھا، عصر کو، ظہر کو مؤخر کیا تھا، عصر کو مقدم. فوراً انجینئر نے کیا کہہ دیا، کوئی حنفی نے یہ بول دیا ہے. تو میں جب سامنے بیٹھا ہوتا میں کہتا ہے کائنڈلی ایکسکیوز می سر پلیز. ہم اسکول میں تھے نا، ایکسکیوز می، ایسے اپنی مس کو جب ہم نے کو پوچھنا ہوتا تھا نا، میس، ایسے ہم وہ دیکھا 50-50 میس. میں کہتا سر پلیز. پھر میں کہتا سر یہ حنفی کا الزام غلط ہے اس کے اوپر، یہ عبداللہ بن عباس کا شاگرد ہے یہ. اور نسائی میں تو خود عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ، لیکن چلو اس میں اضطراب ہے، اس میں بعض لوگ کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کی طرف اس قول کی نسبت درست نہیں ہے. تو ایسے ایسے بلنڈر ہیں، لیکن آپ نے یعنی بالنگ بھی خود ہی، بیٹنگ بھی خود ہی، اور امپائر بھی خود ہی. ایسے میچ میں جیتنا، وہ شعر یاد کر لو بس، ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں. شاعر اپنی محبوبہ سے کہہ رہے تم ہر وقت شرماتی رہتی ہو نا، یہ کوئی شرمانا، کوئی یہ اٹریکشن کا ذریعہ نہیں ہے. ہم کو دیکھ کے شرماؤ تو شرمانے کی داد بھی دیں، آئینے میں دیکھ کے خود کو شرمانے سے کیا ہوگا. یعنی تم آئینے میں کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھ کے ہی شرماتی رہتی ہو، وہاں تعریف کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اپنے ہی منہ میاں مٹھو بننا بہت آسان ہوتا ہے. کبھی خوشبو لگا کے آپ انڈا موڑ آؤ، ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ یا ہمیں اپنے سامنے بیٹھنے دو، پھر ہم دیکھیں گے ان تلوں میں تیل کتنا ہے، کتنا علمی کتابی ہے. دیکھیں اسلام میں 5 نمازوں کا مطلب ہی 5 وقتوں پر ہے. ایک وقت میں 2 نمازیں ایک ہی کہلاتی ہیں وہ، کیونکہ کوئی ٹینشن تو ہوئی نہیں نا پھر اس میں. تو 5 نمازوں کا مطلب 5. اور حدیث جبرائیل میں بھی ہے کہ نمازوں کے اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں داخل نہیں ہو سکتی. حج جو ہے وہ خلاف قیاس ہے. حج کے بہت سارے کام عقل سے اور عام روٹین سے ہٹ کے کرائے جاتے ہیں. ہمیں سلا ہوا کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے، ہمیں خوشبو لگانے کی اجازت نہیں ہے، اور بھی بہت سارے کام ایسے ہیں. بال کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ ناخن کاٹنے کی اجازت نہیں ہے، حالانکہ عام حالات میں تو ناخن کاٹنے کا حکم ہے. تو حج میں کچھ روٹین سے ہٹ کے کام کرائے جاتے ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری مسلم کی صحیح حدیث ہے. عبداللہ بن مسعود جو نبی کے سفر حضر کے ساتھی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں سوائے حج کے موقع کے. کبھی بھی 2 نمازیں اکٹھی نہیں پڑھی ہیں آپ نے. لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سفر میں ہو سکتا ہے ان کے سامنے نبی نے پڑھی ہو، نبی نے یعنی جب پڑھی تھی تو اس وقت وہ سفر میں نہ ہو. تو یہ بات بھی غلط ہے. عبداللہ بن مسعود سے صحیح سند سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی نے سفر میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں. ایک طرف ابن مسعود کہہ رہے ہیں کبھی بھی اکٹھی نہیں پڑھی، ایک طرف کہہ رہے ہیں پڑھی ہیں. اس کا مطلب جو پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور نہیں پڑھی ہیں اس کا مطلب کچھ اور ہے. جو پڑھی ہیں وہ ایسے پڑھی ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا آخری وقت میں پڑھا، اور عصر کو مقدم کر کے اول وقت میں پڑھا. اس طرح سے پڑھنا ثابت ہے. یہ جو بخاری مسلم کی حدیث ہے نا، اس میں اب انجینئر نے بہت بڑا بلنڈر کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ مجھے وقت ملے دعا کرو. اس کو میں ایسا ایکسپوز کر سکتا ہوں الحمدللہ کہ، لیکن اس کے اسٹوڈنٹ ڈھیڑ بہت ہیں. مسئلہ ان کے ساتھ ہی ہے.
اتنے بڑے بڑے بلنڈر یہ آدمی کرتا ہے. اس نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ دیکھو عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ درس دے رہے تھے, نماز کا ٹائم جا رہا تھا, تو کسی نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیں, تو عبداللہ بن مسعود نے اس کو ڈانٹا, عبداللہ بن عباس نے, اور عبداللہ بن عباس نے ظہر کو مؤخر کیا اور ظہر اور عصر ملا کے پڑھی ہیں انہوں نے. سمجھ رہے ہیں؟ اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید. اچھا, احناف بھی اس کے قائل ہیں. عبداللہ بن عباس سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا نبی نے اسی طرح 2 نمازیں اکٹھی پڑھی ہیں, بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے, کوئی بھی عذر نہیں تھا, لیکن نبی نے 2 نمازیں اس طرح سے اکٹھی پڑھی ہیں, تو میں نے بھی اس طرح پڑھی ہیں. اب عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں جابر ابن زید, ان سے کسی نے پوچھا کہ شاید اس طرح سے پڑھی ہو کہ ظہر کو مؤخر کیا ہو اور عصر کو مقدم, یعنی دونوں نمازیں پڑھی اپنے ٹائم پر ہیں, لیکن چونکہ درس چل رہا تھا, ضرورت تھی, کبھی کبھار ایسا بھی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, تو اس لیے عبداللہ بن عباس نے ظہر کو آخری وقت میں اور عصر کو اول وقت میں. تو جابر ابن زید کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے. اب اس سے احناف کے موقف کی تائید ہو رہی ہے کہ کبھی اگر کوئی عذر ہو تو اول وقت میں پڑھنے کے بجائے آپ ظہر کو آخر وقت میں لے جاؤ اور عصر کو اول وقت میں لے جاؤ. تو یہ احناف کا بھی یہی موقف ہے, اس طرح سے آپ جمع کر سکتے ہیں. انجینئر نے اتنی بڑی خیانت کی ہے, اس نے کہا کہ وہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا اور اس نے یہ تعویل کر دی کہ ظہر کو مؤخر کیا, عصر کو مقدم کیا. اور بھائی وہ جابر بن زید وہ عبداللہ بن مسعود کا شاگرد ہے, راوی ہے, وہ بتا رہا ہے. تو میں انجینئر کے اندھے مقلدوں سے پوچھتا ہوں, عبداللہ بن عباس کی ایک حدیث کا مطلب وہ ہے جو ان کے شاگرد بتا رہے ہیں, اور ایک مطلب وہ ہے جو جہلم میں 15ویں صدی کا بندہ بیٹھ کے بتا رہا ہے. تو تمہاری عقل پہ تالے پڑ گئے ہیں, تم ایسے اندھے ہو گئے ہو کہ ان کا شاگرد جو عبداللہ بن عباس کو دیکھ رہا ہے یا دیکھ نہیں رہا, ان سے ابھی مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان سے روایت کر رہا ہے یا ان کا شاگرد ہے, لیکن وہ اس پہ حنفی شافی کی کوئی چھاپ نہیں لگی ہوئی. وہ بیان کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا ہوگا کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا ہے. اس کو یہ کہہ کے اس نے ٹال دیا کہ کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے یہ تعویل کر لی, اور یہ سارے اندھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہاں کوئی حنفی بیٹھا ہوا تھا, اس نے. عبداللہ بن عباس کا شاگرد جو مطلب بتا رہا ہے وہ مطلب اندھی تقلید ہے, اور انجینئر جو مطلب اپنی طرف سے تھوپ رہا ہے کہ ظہر کو قضا کر کے انہوں نے عصر میں پڑھی ہے. اگر اس حدیث کا یہ مطلب بیان کیا جائے نا, بغیر عذر بغیر وجہ کے ظہر کو عصر کے وقت پہ پڑھا ہے, تو پھر یہ عصر کی نماز کی جو حفاظت کا قرآن نے حکم دیا, حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی, خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو, اس کا مطلب کیا ہے پھر؟ اور وہ جو حدیث جبریل میں آتا ہے ظہر کا وقت یہاں سے یہاں تک, عصر کا وقت یہاں, یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر کسی وجہ کے بھی یہ جائز ہے, تو نمازوں کی حفاظت کے بارے میں جو قرآن کی اتنی آیتیں ہیں کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون, ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہر نماز اپنے ٹائم پہ پڑھتے ہیں. تو عبداللہ بن عباس اتنی بڑی غلطی کریں گے؟ اور یہی تعویل بڑے بڑے علماء نے کی ہے. اہل حدیث علامہ شوکانی اہل حدیث عالم ہیں, انہوں نے یہی مطلب بیان کیا کہ ظہر کو مقدم کیا تھا اور عصر کو, ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا, نمازیں اپنے ٹائم پہ ہی پڑھی ہیں. لیکن اس کو احناف سے, علماء دیوبند سے, بر صغیر کے مولویوں سے اتنی چڑ ہے, بس کچھ بھی اٹھا کے اڑ سنڈ مارتا رہے گا. حدیث کے راوی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی وہ اس طرح کیا ہوگا, تو وہ پی گیا, جابر بن زید کو پی گیا اور بولا کہ کسی حنفی نے یہ تعویل کی ہے بڑی, یعنی حنفی بھی نہیں, اب کہنا تو اس کو یہ دل چاہ رہا تھا کہ انڈا موڑ کے کسی مولوی نے یہ تعویل کی ہے. تو لیکن سامنے بیٹھے ہوئے کہہ رہے یار بات جب بھی کرتا ہے ریفرنس سے کرتا ہے, بات جب بھی کرتا ہے. ابے ریفرنس اتنا بڑے دھاندلیاں ترجمے میں مار رہا ہے, تو بتاتا کیوں نہیں ہے کہ جابر بن زید یہ بتا رہے ہیں کہ ظہر کو مؤخر کیا اور عصر کو مقدم کیا. عبداللہ بن عباس کے شاگرد یہ بتا رہے ہیں کہ قضا نہیں کی ہے انہوں نے نماز. تو یہ کبھی خوشبو لگا کے انشاءاللہ سوچ رہا ہوں یا تو دوبارہ جہلم چلا جاؤں میں, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, کیا کریں. وعلیکم صاحب, 2 سوال ہے. ایک تو یہ کہ صف میں نماز پڑھنے اس طرح اگر آگے والی صف نہیں بھری ہوئی ہو, دائیں بائیں جگہ رہ گئی ہو, 1 یا 2 بندوں کی صحیح, خاص طور پہ ان مساجد میں جہاں پہ صفیں بہت لمبی ہوتی ہیں جی, اور اس میں نئی صف میں کھڑے ہو جانے سے کیا نماز بالکل نہیں ہوتی ہے, یا یہ کہ نماز ہو جاتی ہے؟ مسجد میں جہاں بھی کھڑے ہو کر اقتدا کرو گے نماز ہو جائے گی, لیکن صف میں خلا کا گناہ ملے گا. امام یہاں کھڑا ہوا ہے, آپ ادھر کونے میں بھی اقتدا کر لو گے نا, نماز ہو جائے گی, لیکن گناہ ہوگا آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب, میرا سوال یہ تھا کہ اپنی زندگی میں جو نماز قضا کی ہے جی,
اس بارے میں کیا وعید ہے اور آئندہ جو ان نمازوں کو کس طرح ادا کرے؟ دیکھو زندگی میں ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں, موت کے بعد تھوڑی قضا ہوتی ہیں. جو بھی زندگی میں نمازیں قضا ہو گئی ہیں, ایک نماز کا قضا کرنا اکبر الکبائر ہے, کبیرہ نہیں ہے, اکبر الکبائر. کبائر میں بھی سب سے بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے نماز کا قضا کرنا. تو نماز ذمے سے ساقط نہیں ہوتی. ہاں کوئی کافر مسلمان ہوا ہے تو اس پہ تو نماز پہلے لازم ہی نہیں تھی نا, لہذا وہ اس دن سے شروع کرے گا. مسلمان جو تھا اس پہ تو جب سے بالغ ہوا ہے نمازیں اس کے ذمہ لازم ہے, تو وہ لوٹانا اس پر لازم ہے. لوگ کہتے ہیں قضائے عمری کی دلیل کیا ہے, ان سے پوچھا جائے نہ ہونے کی کیا دلیل ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضی, اللہ کا قرض اس بات کے زیادہ لائق ہے کہ اس کو ادا کیا جائے. تو اس میں توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھ لے. السلام علیکم. وعلیکم مفتی صاحب السلام. میرا ای کامرس کا بزنس ہے, تو پاکستان سے پروڈکٹ باہر بھیجتے ہیں, US UK کینیڈا نا. تو اب پاکستان میں پیمنٹ اویلیبل نہیں ہے, پیمنٹ پلیٹ فارم لائک پے پال, اسٹرائپ اویلیبل نہیں ہے. تو باہر ہمارا فرینڈ وغیرہ ہے جس کے ڈیٹیل کے اوپر اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, جس کی ڈیٹیل پہ اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے, تو اس سے بنانے سے پہلے پرسنٹیج جس کا